نظریہ پاکستان کونسل کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس مقامی حال میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں عبدالرشید ترابی سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل جنرل آف پاکستان برمنگھم سردار عدنان رشید، ڈپٹی لارڈ میئر آف برمنگھم کونسل شفیق حسین شاہ، سابق صدر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر ریاض، صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی، مفتی عبد المجید ندیم، سید عاشق حسین شاہ، افتخار احمد جگنو، آسیہ حسین، خواجہ انعام الحق نامی، سید آصف شاہ، راجہ ایاز فرید، وقار اسلم کیانی، عبد الخالق قادری اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے پاکستان کے استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے اتفاق و اتحاد، ایمان اور تنظیم کا پیغام دیا۔ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی صاحب، ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں پر سارے قائدین پاکستان اور آزاد کشمیر کی ساری پارٹیاں، ان کی قیادت اور یہاں کے کونسلر حضرات اور یہاں میڈیا سے وابستہ سب احباب الحمدللہ اس کے اندر موجود تھے، اور ہم سب کا یہ اتفاق ہے کہ کشمیر کی آزادی کے بغیر ایک مستحکم پاکستان وہ ناممکن ہے۔ کشمیر کی آزادی ایک مستحکم پاکستان کے لیے ایک لازمی امر ہے، اور وہاں جاری جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانا وہ ہم سب کا ایمانی تقاضا بھی ہے اور ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے باوجود جس طرح سے وہاں کا بچہ ڈٹا ہوا ہے، ہندوستان کے عزائم کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر روز یہ پیغام دے رہا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کی منزل کو حاصل کر کے رہیں گے۔ ان کی اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے برطانیہ، جو دنیا کا ایک بڑا حسابی مرکز ہے، یہاں کی جو سرگرمیاں ہیں عوامی سطح پر، ذرائع ابلاغ کی سطح پر اور پارلیمنٹ کے اندر، یہاں تھنک ٹینکس میں، اس کے نتیجے میں الحمدللہ وہاں ایک حوصلے کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہاں قائدین سے اور آپ کی وساطت سے یہاں سارے کمیونٹی سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اس جدوجہد کو جاری رکھیں، اور جو پاکستان کے قائدین ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو بھی آپس کے ان کے جھگڑے ہیں اس میں مسئلہ کشمیر کو فراموش نہ کریں، بلکہ تحریک آزادی کشمیر، اس کی پشتیبانی کا جو حق ہے اس وقت جو ہے، اللہ کے بعد اہل پاکستان، اہل کشمیر، ان کی نظریں پاکستان کی طرف پڑتی ہیں، تو ان کی جو توقعات ہیں ان پر پورا اترنے کے لیے کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت نریندر مودی نے کشمیر کے علاوہ ہندوستان کے اندر جو حالات پیدا کر دیے مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں کی اقلیت کے ساتھ، وہاں کے کرسچنز، وہاں کے دلت، وہاں کے سکھ اور وہاں کی ساری اقلیت جس طرح سے اس وقت اس کے نشانے پہ ہیں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک ہٹلر ثانی دنیا سمجھ رہی ہے۔ تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ جنوبی ایشیا کو اور دنیا کو کسی بڑے خطرے سے بچانے کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے، اور یہ جو RSS کی فلسفی ہے ہندو انتہا پسندی کی، جس کے نشانے پر نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت اس وقت جو ہے وہ ان کے نشانے پر ہے، اس سے بچانے کے لیے اجتماعی کردار کانفرنس کا یہ مقصد تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے یہ میسج دیا جائے کہ ہم کشمیری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے جو سیاسی وسیعوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے مضبوطی کے لیے ہم برطانیہ میں، یورپ میں، دنیا بھر میں کردار ادا کریں، اور پاکستان کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مسئلہ کشمیر کا بات ہے کہ مستحکم پاکستان کشمیر کی آزادی کی علامت ہے،
جتنا پاکستان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا کشمیر میں غلامی کی رات کم سے کم ہوتی جائے گی. آج جہاں برمنگھم میں ایک پاکستان کے حوالے سے پروگرام ہوا تو اس کا جو مین مقصد اس پروگرام میں پاکستان سے بھی سیاسی اور سماجی لوگ تشریف لائے ہیں, یہاں کے لوکل بھی ہیں. تو آج اس کا جو مین مقصد وہ یہی تھا کہ پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, اور جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور سکسیسفل پاکستان کے لیے اوورسیز برٹش پاکستانیوں کو کس طرح اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر پاکستانی و کشمیری کپڑوں, جوتوں اور شالوں کا سٹال بھی لگایا گیا تھا. استحکام پاکستان کانفرنس کے اختتام پر پاکستان کی تعمیر و ترقی, امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. SM عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, برمنگھم.